بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بنو امیہ کے حکمران یزید بن عبد الملک کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، یزید بن عبد الملک یا یزید ثانی کا دور بنو امیہ کا بدترین دور تھا۔ اس دور میں بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کے وفات کے بعد یزید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ یہ ایک اوباش اور عیاش طبع انسان تھا۔ عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کی وصیت کو کالعدم قرار دے کر اس کے بیٹے یزید کی نامزدگی کو ختم تو نہ کر سکے، تاہم وفات سے قبل اسے بلا کر عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی تلقین کی، لیکن اس کا جذبہ عیاشی اونچ کر آیا اور عمر ثانی کی وفات کے 40 روز بعد ہی ان کی جاری کردہ تمام اصلاحات کا دوبارہ خاتمہ کر کے وہی پرانا نظام دوبارہ نافذ کر دیا۔ تمام مملکت اس کی سیاہ کاریوں اور نااہلی سے متاثر تھی۔ لوگ معاشرتی برائیوں سے تنگ آ کر صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے۔ اس دور میں عباسی دعوت اور پروپیگنڈا کا آغاز ہوا۔ امیر معاویہ کی بادشاہت، یزید کے مظالم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، حجاج کا ظلم و ستم، مزری اور حمیری کشمکش ایسے واقعات تھے جو بنو امیہ کے خاتمے کے لیے بہترین فضا مہیا کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن یزید ثانی کی نااہلیت اور کوتاہ اندیشی کی بدولت بنو عباس کی کامیابی کے امکان روشن سے روشن تر ہو گئے اور چند ہی برس بعد اموی حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ بنو امیہ کے زمانہ میں آل مہلب کو کافی عروج حاصل ہوا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ میں یزید بن مہلب خراسان کی ولایت پر مامور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کی رقم میں خرد برد کے الزام میں گرفتار کر کے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ یزید کا تعلق حمیری قبیلہ سے تھا۔ یہ اپنے ایام اقتدار میں حجاج کے خاندان کے ساتھ سختی سے پیش آیا تھا۔ یزید بن عبد الملک چونکہ مزری قبیلہ کا ہم نوا تھا، اس لیے یزید بن مہلب کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی، چنانچہ عراق پہنچ کر اپنے بھائی کی مدد سے بغاوت کر دی۔ خلیفہ یزید ثانی نے مسلمہ بن عبد الملک اور عباس بن ولید کی ماتحتی میں مقابلے کے لیے فوج روانہ کی۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا انبار کے مقام پر ہوا۔ امویوں نے دریائے فرات کے پل کو آگ لگا دی۔ مہلب کی فوج میں افراتفری مچ گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور ابن مہلب مارا گیا۔ اس کے دوسرے بھائی بھی یکے بعد دیگرے مارے گئے اور اس طرح سے آل مہلب کی خوفناک بغاوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اور آل مہلب کے قتل کے نتائج بڑے دور رس تھے۔ اس واقعہ نے بنو امیہ کی تاریخ کے رخ کو تباہی اور زوال کی طرف موڑ دیا۔ مزری اور حمیری عربوں کی قدیم کشمکش نے دوبارہ اسپین، شمالی افریقہ، سندھ اور خراسان وغیرہ میں جنم لیا۔ اس باہمی عداوت اور قبائلی عصبیت کی بدولت ان ملکوں کے حالات مزید بد سے بدتر صورت اختیار کر گئے اور دشمنان اسلام کو کامیابی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ بالآخر ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے فائدہ اٹھا کر بنو عباس نے اموی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ محترم ناظرین گرامی، یزید ثانی ایک نااہل حکمران تھا، چنانچہ اس کے عہد حکومت میں قبائلی تعصبات کے علاوہ خوارج اور دیگر مخالفین نے سر اٹھانے کی کوششیں شروع کی۔ آل مہلب کے زوال کے بعد یزید ثانی نے عراق کی ولایت مسلمہ بن عبد الملک کے سپرد کی۔ مسلمہ نے اپنے داماد سعید بن عبدالعزیز کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ یہ بھی عیش پسند اور کمزور حکمران تھا۔ اس کی کمزوری اور بزدلی سے فائدہ اٹھا کر چند ترک اور سعدی قبائل آمادہ بغاوت ہوئے۔ ترکوں نے بڑھ کر قصر باہلی کا محاصرہ کر لیا۔ والی سمرقند عثمان بن عبداللہ بن مصیب بن بشیر رہاہی کو ترکوں کے مقابلے پر فوج دے کر روانہ کیا۔ مصیب نے بڑی شدت سے ترکوں پر حلہ بول دیا اور وہ محاصرہ اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سعدیوں کا تعاقب کیا، کیونکہ انہوں نے قصر باہلی کے محاصرہ کے دوران میں ترکوں کی مدد کی تھی۔ اس دوران میں سعید بن عبدالعزیز کو برخاست کر کے سعید بن حبیرہ کو خراسان کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس نے انتہائی چابک دستی کے ساتھ ان کی طاقت کا قلع قمع کر دیا اور کش اور نصف کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
इस दौरान में 104 हिजरी में आज़रबाईजान के अलावा में बगावत की आग फैल गई। खजर, कुचाज और ओमन कबाइल ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों को शिकस्त दी। यजीद को ये हालात मालूम हुए तो जरह बिन अब्दुल्ला हकमी को आर्मेनिया का हाकिम मुकर्रर किया और शाम से इमदादी फौज रवाना की। अभी मुतहारिब गिरोहों में कशमकश जारी थी कि यजीद सानी का इंतकाल हो गया और इन मुहिमात की तकमील हश्शाम बिन अब्दुल मलक के ज़माना में हुई। इन फतूहात के अलावा रोम में अब्बास बिन वलीद ने 103 हिजरी 726 ईस्वी में बलम और मरवान बिन मोहम्मद ने कोनिया फतह किए। ख्वारिज ने भी शोरश बर्पा करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सके। यजीद ने मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी की एक बेटी से शादी की जो इराक के दरीना गवर्नर हुजाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी का भाई था। यजीद सानी इंतहाई अय्याश और नाअहल हुक्मरान था। वो अपनी दो आश्ताओं हबाबा और सलामा के इश्क में अंधा हो चुका था। मुल्की मामलात तबाही से दो चार थे लेकिन उसे अपनी निशात की महफिलों से गर्ज थी। यजीद सानी का इंतकाल 724 ईस्वी में हुआ। उसके इंतकाल के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक किस्सा ये है कि उसकी बीवी सौदा को मालूम हुआ कि उसका शौहर एक महंगी लौंडी की तलाश में है। उसने इस लौंडी को खरीद कर यजीद को तोहफे के तौर पर पेश किया। इस औरत का नाम हबाबा था और वो यजीद से पहले किसी की बीवी थी। कहा जाता है कि हबाबा के साथ खाना खाते हुए यजीद ने उसके मुंह में अंगूर डाला जिससे वो दम घुटकर इसकी बाहों में मर गई। अगले हफ्ते यजीद का भी इंतकाल हो गया। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक और वाक़या ये है कि एक दिन वो अपनी महबूबा हबाबा के साथ बाग में दादो ऐश दे रहा था कि अज़रे मजाक उसने एक गुठली हबाबा के मुंह में फेंकी जो इत्तफाक से उसके हलक में अटक कर रह गई, जिसकी बिना पर उसकी मौत वाक़या हो गई। यजीद सानी पर इस नागहानी हादसे का बेहद असर हुआ और वो 3 दिन तक इसकी लाश से लिपटे रोता रहा। बड़ी मुश्किल से जुदा किया गया लेकिन वो इस सदमा से बच ना सका और एक हफ्ता बाद खुद भी राहिए मुल्क अदम हुआ। इसके बाद उसका भाई हश्शाम बिन अब्दुल मलक तख्त नशीन हुआ। यही उसका एक बेटा था जो मुस्तकबिल का उमवी हुक्मरान अल वलीद दौम बना। वलीद बिन अब्दुल मलक चूँकि एक निहायत अय्याश हुक्मरान था, ये शराब व शबाब की महफिलों को निहायत पसंद करता था और लौंडियों की सूरत में बेशुमार लड़कियां उसके पास पाई जाती थीं। इसकी इन्हीं अय्याशियों और औरतों की महफिलों की वजह से उमवी सल्तनत के जवाल का बाकायदा आगाज हुआ। ये वो पहला हुक्मरान था जिसने उमवी सल्तनत का रुख तबाहियों की तरफ मोड़ दिया। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।